بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 بیویوں کی کہانی۔ 2 بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس اور چھوٹا بھائی بہت نادار اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی کی وجہ سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقہ کی مصیبتیں سہیں؟ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھ کو کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن بھی کٹ جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی زوجہ سے رخصت ہو کر دوسرے شہر تلاش روزگار میں چلا گیا۔ اس کی زوجہ بے حد پریشان تھی، دل میں کہتی، اے پالنے والے، اب تو میرا شوہر چلا گیا، اب مجھ کو کون کھانے کو دے گا؟ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بھائی میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تمہارا بھائی تو تنہا چھوڑ کر ملازمت کرنے چلا گیا، اب سوائے آپ کے اور میں کہاں جاؤں؟ آپ ہی کا سہارا ہے۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری بھاوج آئی ہیں، ان سے تم گھر کا کام کاج لینا، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کریں گی۔ اس کو تم جو کچھ اپنے کھانے سے بچا دے دیا کرنا، غرض یہ مصیبت زدہ آفت رسیدہ اس کے یہاں کام کرتی، چونکہ بچوں کی خدمت کرتی اور گھر کا تمام کام اس کو کرنا پڑتا۔ اس پر بھی اس رئیس کی بیوی اس کو طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی ماری اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی تھی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پہ خون کے آنسو روتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی، رات بھر اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ ایک دن اس حالت میں روتے روتے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرما رہی ہیں، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اتنا مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح و سالم تجھ سے آ کر ملے گا۔ تم باوضو اور باخلوص 10 بیویوں کی کہانی 10 دن تک جانماز پر بیٹھ کر سنو۔ یہ کہانی جمعرات کے دن سے سنو، اور جب تیرا شوہر تجھ سے آ کر ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پہ 10 بیویوں کی نظر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے اور ان بیویوں کا کیا نام ہے جن کی میں نظر دلاؤں؟ جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ اور میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہوں، اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا: حضرت سائرہ، حضرت حاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور میری یہ بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، جناب فاطمہ صغریٰ، جناب کبریٰ، جناب سکینہ، مصیبت زدہ، آفت رسیدہ، جن کو کربلا سے لے کر شام تک سخت مصیبتیں جھیلنی پڑیں، اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبتیں سہیں، تعزیانے کھائے۔ جو شخص ان کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خداوند عالم اس کی حاجت ضرور پوری کرے گا، اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ جب وہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ قریب بیٹھ کر جناب سیدہ کی کہانی سن لیا کرو۔ اس کے محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی شروع کر دی۔ 9 دن کہانی کو گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر مال و زر اس کے دروازے پہ آیا۔ اس کے محلے والوں نے اسے خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے اور بہت سارا مال و زر لے کے آیا ہے۔ مومنہ بہت خوش ہوئی، فوراً نہائی، پاک پانی لائی، گھی چینی آٹا منگوا کر اس نے میٹھی روٹی پکائی اور اس کا ملیدہ بنا کر اس کے لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نظر دلوائی۔ اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی، انہوں نے بہت احترام سے وہ لڈو لیے۔ اس کے بعد اپنے بھاوش کے پاس وہ لڈو لے کر گئی اور کہا، میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہوئی، میرا شوہر آ گیا، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے، یہ اسی کا حصہ تمہارے لیے میں لے کر آئی ہوں۔ اس مغرور عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کے واپس کر دیا
کہ میں ایسی اینٹ پتھر جیسی چیزیں نہیں کھاتی۔ یہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور اسے بھی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیں۔ رات کو وہ سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے، غلہ و سامان غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا تو اس کے حواس جاتے رہے اور دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی وقت گزر گئے تو اس نے کہا کہ یا اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، میں کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، سوچا اس کو پکا کر کھا لے۔ جیسے ہی اس کو چھوا اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے، اس نے فوراً بھوسی کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی اور میرا بہنوئی مجھے ملازم کرا دے گا۔ گھر کا تالا بند کر کر دونوں میاں بیوی چل دیے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا جو کسی سواری میں جاتے۔ پیدل چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو ایک ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے کہا یہاں ٹھہر جاؤ، میں ہرے چنے توڑ لاؤں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستے چلنے کی قوت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے بہت سی ٹہنیاں چنے کی اپنی بیوی کے ہاتھ میں دی۔ جیسے ہی اس عورت کا ہاتھ لگا، چنے کی ٹہنیاں سوکھ کر گھاس بن گئی۔ یہ عورت بہت گھبرا گئی اور دونوں اس گھاس کو پھینک کر آگے بڑھ گئے۔ راستے میں بہت ہی تر و تازہ گنے کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک اور پیاس سے بےتاب تھا، گنے کو دیکھ کر بےتاب ہو گیا اور اس نے بہت سے گنے کھیت سے توڑے اور بیوی کو لا کر دیے اور کہا اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، گنا کھا لو تاکہ ہم میں قوت آ جائے۔ جیوں ہی اس عورت نے گنے کو چھوا فوراً سانپ بن گئے۔ یہ دونوں ان چیزوں کو پھینک کر بھاگے۔ بد وقت تمام یہ شخص اپنی بہن کے گھر پہنچا۔ اس کی بہن نے پلنگ لا کر بچھایا، بہن کے گھر کھانا پکا تھا، سب گھر والوں نے کھا لیا۔ بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا، اپنے نوکر سے کہنے لگی کہ اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میرے بھائی اور بھاوش کو دے کر آؤ۔ نوکر نے پتیلیاں پوچھ کر جو کچھ تھا ان دونوں کو لا کر دے دیا۔ یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اٹھو، یہ کھانا خدا نے کئی دن کے بعد دیا ہے، کھا لیں۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے روٹی توڑی، محسوس کرتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا۔ دونوں نے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا اللہ، ہم کب تک بھوکے رہیں، ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا۔ دونوں بھوکے سو گئے۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا یہاں پر ایک بادشاہ میرا دوست رہتا ہے، چلو اس کے یہاں چلے، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کر سکتا ہے۔ یہ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ دربار نے اطلاع دی حضور، آپ کے پاس ایک مرد اور ایک عورت ملنے آئے ہیں اور دونوں بہت ہی بری حالت میں ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بادشاہ سے عرض کرو کہ مجھ سے مل لیں۔ بادشاہ نے ملازم سے ان دونوں کو اندر بلوا لیا اور اس کو دیکھ کر پہچان لیا۔ اس کو ایک علیحدہ کمرہ دیا اور کہا تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم کیا کہ ہمارے مہمان کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 خوان ان دونوں کے لیے آئے۔ اس کا شوہر بہت خوش ہوا اور بیوی سے بولا جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر خوان پہ آ کر بیٹھی اور جیسے ہی کھانے کو ہاتھ لگایا وہ سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو بادشاہ ناراض ہوگا اور تازہ کھانا بھیجا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر بہت گھبرایا اور زوجہ سے کہنے لگا اب کیا کریں؟ بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے جادو کیا ہے۔ غرض یہ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے کہا کہ برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت حیران تھا، الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ عورت بہت گھبرا گئی اور جا کے صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ میں بھی غسل کروں گی۔ غرض دونوں غسل کرنے لگے۔
دونوں نے اپنے گلے کے چندن ہار اتار کر کھوٹی پہ ٹانگ دیا۔ جیوں ہی ہار ٹانگا فوراً کھوٹی نے ہار نگل لیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی بیٹی اور بیوی کو سخت تعجب ہوا۔ یہ عورت دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ جلدی یہاں سے چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس الزام میں ہمیں جیل بھیج دے یا قتل کر دے۔ یہ دونوں بغیر اطلاع کے وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا، نہیں معلوم ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جو ہم پہ عذاب نازل ہوا ہے۔ زوجہ کہنے لگی، مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا، اے کمبخت، تجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، جلدی بتا۔ زوجہ کہنے لگی کہ جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہا کرتی تھی، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی آئی ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ 10 بیویوں کی کہانی سن، 10 دن میں تیرا شوہر آ جائے گا۔ تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن سے 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تمہاری بھاوج نے غسل کیا اور چنے کی روٹیاں پکائی، اس کا ملیدہ کر کے 10 لڈو بنا لیے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی، اور ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو نہیں لیا، اس سے کہا کہ میں اینٹ پتھر جیسے لڈو نہیں کھاتی، وہ لڈو واپس لے گئی۔ مجھ سے یہ گناہ ضرور ہوا ہے، اور اسی وقت سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ شوہر نے کہا، کم وقت، تو نے ایسے تکبر کے کلمات کہے، جلدی توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس بلا سے نجات ملے۔ وہ عورت اسی نہر پہ غسل کرنے لگی اور وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کی کہ اے بنت محمد، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ شوہر کہنے لگا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کس پہ نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کے وہ رونے لگا۔ اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے، اس پہ 10 بیبیوں کی نظر دی۔ بااجاز جناب سیدہ جناب زینب ام کلثوم وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں زن و شوہر درود پڑھنے لگے، صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور شکر خدا کیا۔ شوہر نے کہا، اب جلدی گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی۔ اب وہ گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت میں ہے، بچے زندہ ہو گئے ہیں اور نوکر گھر کے کام میں مصروف ہیں، غلہ وغیرہ جیسے بھرا تھا ویسے ہی بھرا ہے، بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر خوش ہوئے، ماں باپ نے اپنے بچوں کو زندہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرتے رہے، صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آؤ سب مل کر جناب سیدہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اسی طرح تمام مومنین کی خطائیں معاف ہوں اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور دن بدن مرادیں پوری ہوں، آمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔